سورہ نور کی آیت نمبر 27 پڑھی ہے اور ایک احادیث مبارکہ بھی پڑھی ہے۔ میرے دو دوستو، گزشتہ جمعے میں سلام کے فوائد کے متعلق باتیں آئی تھیں۔ اس سے پہلے سلام کی ابتدا اور فضیلت کے متعلق باتیں آئی تھیں۔ آج میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سلام پر ہمیں کیا اجر اور انعام ملنے والا ہے یا ملتا ہے، چند باتیں ان کے متعلق ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب ایمان والا، جو انسان 4 باتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جانے والا بنے گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے سلام۔ لفظ سلام کے متعلق باتیں آئی جو قرآن مقدس کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا۔ قرآن مقدس میں 3 مقامات ایسے ہیں، 3 جگہ ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کا ذکر فرمایا ہے، سلام کا حکم فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح کہ آج ہمارے اور آپ کا رجحان ہے، ایک صاحب ایمان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے سماج اور معاشرے اور ماحول میں کہ اسے نیکیوں کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اور آپ کا رجحان نیکیوں کی طرف سے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے، سرسد کے بجائے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جبکہ ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، نیکی اور بدی کو تولا جائے گا۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک خاتون کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ خاتون میدان عدل کے پاس لایا جائے گا۔ وہ خاتون ایک پلے میں نیکیوں کو رکھا جائے گا، دوسرے پلے میں بدی کو رکھا جائے گا۔ نیکی اور بدی دونوں کے پلے کو رکھا جائے گا، نیکی کے پلے میں نیکی کو اور بدی کے پلے میں بدی کو رکھا جائے گا، اور جب تولا جائے گا دونوں پلہ برابر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوگا، اے خاتون، اگر تم نے کہیں سے ایک نیکیاں لے آئے تو تمہارے نیکیوں کے پلہ بھاری ہو جائے گا اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، احادیث پاک میں ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون دوڑے اپنے والد محترم کے پاس جائیں گے، ابو جان، آپ نے میرے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہے، میرے خوشی کے لیے آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، گاؤں خاندان والوں رشتے داروں کو چھوڑ کر کے اور دور چلے گئے محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، تاکہ چند پیسے وہاں سے لے کر کے آئے اور مجھے وہ خوشیاں لا کر کے دے۔ اللہ، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ابو جان مجھے ایک نیکی دے دو۔ والد محترم ابو جان فرمائیں گے، میرے پاس نیکی نہیں ہے، ہم تجھے آج مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یکے بعد دیگر جائیں گے۔ اسی طرح سے وہ خاتون اپنے امی والدہ محترمہ کے پاس جائے گی، وہ بھی انکار کر دے گی، ہاں اپنے شوہر محترم کے پاس جا رہے ہیں، اے میرے سرتاج، آپ تو میرے لیے ماں سے لڑا کرتے تھے، اے میرے سرتاج، آپ تو میرے لیے ماں کی نافرمانیاں کر دیا کرتے تھے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ بھی انکار کر دیں گے۔ بیٹے کے پاس جائے گی وہ خاتون، بیٹے سے عرض کرے گا، اے بیٹا سنو، میں تمہاری نیند کی اپنی نیند کی قربانی دے کر کے تجھے میں نے سلایا تھا، خود بھوکے رہ کر کے میں نے تجھے کھلایا تھا، خود گیلے کپڑے میں سوئے میں نے تجھے سوکھے میں سلایا تھا، اے میرے بیٹے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ بیٹا بھی انکار کر جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یکے بعد دیگر بھاگتی پھرے گی۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ دن آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے، وہ لمحات، وہ گھڑیاں آنے سے پہلے۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے پاس وہ وقت ہے، یہ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جس پر اجر اور ثواب ملتا ہے، جس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے، ان پر ہمارا اور آپ کا عمل ہونا چاہیے، ان پر ہمارے اور آپ کے سبقت ہونا چاہیے، جس طرح سے صحابہ رسول کی
ایمان والا دوسرے ایمان والوں سے ملتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے السلام علیکم. روایت کرنے والے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی رسول آئے اور کہا السلام علیکم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھا جائے گا. اللہ اللہ. دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا جواب کہنا. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا عشرون. اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں. تیسرے صحابی آئے اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاتون. اس کے نامہ اعمال میں 30 دیکھیے یہ 30 نیکی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو ملتا جاتا ہے. ہاں اور تیسرے کیا سلام. السلام علیکہ کہنے سے بھی سلام کا حق ادا ہو جاتا ہے. پڑھنے لکھنے والے بھی اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں السلام علیکہ مطلب آپ. لیکن علیکم کا لفظ کیوں لایا اور ہمیں اس کی ترغیب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی؟ آئیے میں تھوڑی سی اشارہ کرتا چاہوں. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی کو السلام علیکم کریں, ایک تو یہ کہ جس کو آپ سلام پیش کر رہے ہیں اس کی آپ تعظیم اور تقریم کی بنیاد پر, اس کے اکرام کی بنیاد پر آپ السلام علیکم کا لفظ استعمال کریں. اور دوسری یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ کے بجائے السلام علیکم اس لیے ہے کہ 3 السلام علیکہ ایک واحد لفظ کا استعمال ہو گیا اور السلام علیکم یہ 3 استعمال ہو گیا. ایک تو اس بندے کو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو سلام کریں تو سلام کرتے وقت یہ نیت کر لے کہ ہم اس شخص کو بھی سلام کر رہے ہیں جو میرے سامنے جس پر میری نظر پڑی اور اس کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین جو اس کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. تو گویا آپ ایک بندے کو سلام کر رہے ہیں, صرف دل میں نیت ہے کہ اس کے ساتھ جو فرشتے اس کو بھی سلام کر رہے ہیں. 3 آدمی کو 3 شخص کو سلام کرنے کا اجر ملے گا. ایک تو وہ آدمی آپ کا سلام کا جواب دے گا, وہ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا سلام کا جواب دے گا. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو, جب کوئی سلام کرے اور میں سلام کرنا چاہیے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہے کیا چیز؟ سلام یہ ایک دعا ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیاں اس پر موجود ہے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے یہاں تشریف لے گئے اور سلام عرض کیا السلام علیکم. وہ صحابی رسول نے دھیرے سے جواب دیا. پھر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام عرض کیا. پھر اس صحابی رسول نے پھر آہستہ سے پھر جواب دیا. تیسری مرتبہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا اور تیسرے مرتبے میں بھی اس صحابی رسول نے آہستہ سے جواب دیا. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے آگے بڑھ رہے تھے. اتنے میں وہ صحابی رسول فوراً باہر نکلے اور کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آ رہے تھے. کہا میں نے آپ کو ایک بار نہیں 3 بار سلام کیا اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا. آہستہ سے اس لیے دیا کہ آپ ہی نے کہا ہے کہ اس سلام لفظ سلام کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیاں ہر طرح کی خوبیاں موجود ہیں. یہ دعا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس پر ساری خوبیاں ساری دعائیں موجود ہیں. یا رسول اللہ میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے زبان مبارک سے ایک بار نہیں بلکہ بار بار میرے لیے میرے حق میں دعائیں نکلتا ہے. اگر بار بار دعائیں نکلیں گی تو ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب بھی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے مسکرا کر سلام عرض کرتے. ایک واقعہ ہے, بات لمبی ہوگی لیکن مختصر میں سلام کرنے سے گھریلو ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے
सलाम तो कर रहे हैं, अहादीस में सलाम करने से प्यार बढ़ता है, नफरतें अदावतें बुग़्ज़ ख़त्म हो जाती है। आखिर हो क्यों नहीं रहा है? सलाम का सिलसिला जारी है, इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आइए मैं आपको बताता चलूँ, एक इतर की शीशी जिस तरह के अभी आप लोगों ने लगाए, एक इतर की शीशी नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 इतर की शीशी लीजिए और उसको ढक्कन को खोलिए नहीं, ढक्कन को खोले बगैर ही बदन में लगाते रहिए, कपड़े में रगड़ते रहिए, सुबह से शाम रगड़िए, सुबह शाम रगड़िए। क्या आपके बदन से खुशबू आ सकती है? नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि उसके ढक्कन को आपने खोला नहीं, ढक्कन खोलने के बाद खुशबू आई, और जैसे ही आपने ढक्कन खोला खुशबू लगाई, हाँ आपका दिल खुश हो गया, मिजाज खुश हो गया, हाय हाय आवाज दिल से आवाज लगाई, क्या खुशबू है, क्या मिठास है, कपड़े में भी खुशबू आ रही है, चल रहे हैं खुशबू आ रही है, घर तशरीफ ले खुशबू आ रही है, कपड़े उतार कर रख दिए खुशबू आ रही है, नहाने के लिए जा रहे हैं खुशबू आ रही है, क्योंकि आपने जो खुशबू लगाई है ढक्कन उतार करके, तो उस खुशबू का हर एक जगह पर मुजाहिरा हो रहा है, मुशाहिदा हो रहा है, हर कोई बता दे रहा है कि आपने खुशबू लगाई है, अच्छी खुशबू लगाई है। अल्लाह अल्लाह, इसी तरह से लफ्ज़ सलाम जब हम अर्ज़ करते हैं और सलाम करने के बाद हमें उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता, उसकी वजह यह है कि हमारे दिलों में कीना का ढक्कन लगा हुआ है, कीना बुग़्ज़ का ढक्कन लगा है, कीना और बुग़्ज़ का जब ढक्कन लगा रहेगा, उधर से क्या रहा, अस्सलाम वालेकुम, अजीब में है कि सलाम है, ये बर्बाद करने हो जाता है। सलाम कर रहा है क्योंकि दिल में जो है, दिल में वो दिल वाली बात, दिलों में ढक्कन, जब तक कीना की ढक्कन को आप उतारेंगे नहीं, जब तक कीना की बूंद की दिल के बूंद वाले ढक्कन को उतारेंगे नहीं, अदावत वाले ढक्कन को दिल से उतारेंगे नहीं, नफरत वाले ढक्कन को दिल से उतारेंगे नहीं, इंतिशार वाले ढक्कन को दिल से उतारेंगे नहीं, आपको इसका कोई सवाब नहीं, आपको इसका कोई फायदा नजर नहीं आएगा कि हम जो सलाम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उसका हमें फायदा नजर नहीं आने की वजह यही है कि हमारे दिल में हजार तरह के कीना बुग़्ज़ एक दूसरे के खिलाफ अदावतें भरी पड़ी है, तो हमें फायदा कैसे नजर आएगा? हसद है, जलन है, हसद और जलन इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर किसी के खिलाफ किसी के दिल में हसद और जलन होता है, जिसको हम लोग मशहूर में कहते हैं गिट्ठा, यानी पेट में इसका बहुत गांठ है। अब आप अंदाजा लगाइए इसका सरल, यानी बिल्कुल सादे अंदाज में एक रस्सी को लाइए, एक हाथ लंबी, उसमें एक गिट्ठा लगाइए, तो रस्सी कम हो जाएगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी ना, छोटी हो जाएगी। एक गिट्ठा लगाइए घट जाएगी, और लगाइए घट जाएगी, एक के बाद अगर गिट्ठा लगाते जाइए वो रस्सी कम होती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसी तरह से वो साहिब ईमान जिसके दिल में दूसरे के होता है, हसद होता है, कीना होता है, बुग़्ज़ और अदावत और जलन होता है, वो इंसान पनपता नहीं बल्कि धीरे धीरे सिकुड़ता और नष्ट नाबूद और बर्बाद होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सलाम भी करते हैं, आज लोग बहुत लोग मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत से सलाम करेंगे तो हमें दुआएं मिलेंगी। और दुआ मेरे दोस्तों, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली और पाक बुजुर्ग गुजरे, इनकी पूरे नस्ब नामे को गिनाया ऊपर तक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक इसके और दीगर इसके जो है आप आपको लिखे हैं, लेकिन सरसरी अंदाज में ये कि एक रोज़ वो शख्स हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे, एक शख्स पानी पिला रहा था, सबका पानी पिला रहा था और ये ऐलान, ये आवाज लगा रहा था कि जो आदमी मेरे हाथ से पानी पिएगा अल्लाह उस पर रहम करे, जो आदमी मेरे हाथ से पानी पिएगा अल्लाह उस पर रहम करे। बस ये जुमला इस्तेमाल किया जा रहा था। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह गए, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी बड़े, और उनसे कहा कि मुझे एक गिलास पानी दिया। हज़रत ने पानी नोश करा, उसकी जो मुरीद थी उसने कहा हज़रत आपका तो रोज़ा था, नकली रोज़ा, आप नफल रोज़ा रख रहे थे, आपने उससे पानी पी लिए। बोले कि इसकी मैं कज़ा करूँगा, इसकी कज़ा मैं कर लूँगा, लेकिन ये जो आदमी आज दुआएं दे रहा है, ये जो दुआएं दे रहा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी दुआ को मेरे हक़ में कबूल कर लिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे दोस्तों,
اس طرح دعا کے حریص اور خواہش مند ہمارے اکابر اور بزرگ حضرات ہیں۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کسی کو سلام کریں تو محبت سے سلام کریں، اور جب محبت سے سلام کریں گے، دل سے سلام کریں گے، اخلاص و الوحیت سے سلام کریں گے، نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہ سلام کرنا بھی سنت ہے، اور اس کو مسکرا کر کے سلام کرنے کے بعد مسکرانا، یا سلام کرنے سے پہلے مسکرانا، یعنی مسکرا کر سلام کرنا بھی سنت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے دوست عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ادھر کسی کے ڈھکن بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح سلام سے بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل میں جو باتیں ہیں دوسرے کے خلاف اس کو نہ نکال لیا جائے۔ میرے دوست عرض کر رہا تھا تو سلام کی بات آ رہی تھی، اسی طرح سے کہ لفظ سلام بہت سے ایسے اشخاص ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی سلام کرے اس کو جواب دینا محبت سے، اخلاص سے، اس کے بعد مقبرہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، تو ہم لوگ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ یہ جواب صحیح ہوا، یہ تو جواب آپ اس کو عرض کر رہے ہیں جس نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اسے فلاں کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام کیا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے علیہم وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو جو تم لے کر کے آئے، اور اس شخص پر بھی جس نے میرے اوپر سلامتی بھیجی ہے، سلام بھیجا ہے۔ تو گویا جواب کیا ہونا چاہیے؟ علیہم وعلیکم السلام، یہ صحیح لفظ ہے، علیہم وعلیکم السلام۔ اور کیا السلام علیکم کا صحیح لفظ ہے، السلام علیکم نہیں۔ ایک یہودی آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شخص نے، اس یہودی نے بد دعا کا جملہ استعمال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بد دعا کا جملہ استعمال کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئی، آپ بغوے ہو گئے، اور اس نے بھی یہ کہا وعلیکم السلام اللہ، کہ تم پر بھی ہلاک و بربادی ہو اور تم پر بھی اللہ کی لعنت۔ السلام علیکم کے معنی آتا ہے کہ کو موت آئے، کیا کہا؟ تم پر بھی ہلاک و بربادی ہو۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، ہر حال میں نرمی اختیار کرو۔ تو مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر ایمان والا آپ کو سلام پیش کرتا ہے تو ہم جواب کیسے دیں؟ سلام غیر ایمان والا پیش کرتا ہے تو اس کو جواب ہم کیسے دیں؟ میرے دوست کو صرف اتنا کہنے کا حکم ہے کہ اس کو کہہ دیجیے وعلیکم السلام نہیں۔ اگر کوئی غیر ایمان والے آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو صرف جواب میں کہیے وعلیکم، اگلا کوئی لفظ نہیں۔ اگر وہ صحیح نیت سے کہہ رہا ہے تو بھی ٹھیک، اور غلط نیت سے کہہ رہا ہے تو بھی ٹھیک، وعلیکم۔ اس کے بعد اور بھی ہے، ایک بار اتنا ہی کہنا کافی ہو جائے وعلیکم، جو اس نے کہا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود لوگ بد دعا جملہ استعمال کرنے کے لیے اس طرح کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ اور یہ سلام، اس کو جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، سلام ایک اجازت ہی ہے۔ اگر اس پر لمبی بات ہوگی، بات لمبی ہو جائے گی۔ سلام ایک، اس پر یہاں پر وضاحت کے ساتھ استئذان کا بھی معنی میں آ جاتا ہے، یعنی اجازت کے بھی معنی میں آ جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو سلام عرض کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ میرے دروازے پر آیا ہے یا میرے پاس آیا ہے، تو یہ ایک طرف کی اجازت ہوگی کہ آئیے تشریف لائیں۔ بہرحال میرے دوست جو سلام عرض کرے اس کو سلام کا وہی سلام کا جواب لوٹا دیا جائے، یا اگر وہ نہ اس سے کچھ اضافہ کر کے دیا جائے یا اس کو لوٹا دیا جائے۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن مقدس میں، فَإِذَا حُيِّيتُمْ
فحیوا بأحسن منها أو ردوها، کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم یا تو وہی لوگ اس سے اضافہ کر کے لوٹاؤ یا تو وہی لوٹا دو جو اس نے آپ کو کہا ہے۔ السلام علیکم کہا ہے تو بہتر یہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ رسول ایک آئے اور اس نے کہا السلام علیکم، امام الانبیاء محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی مجمع کرام مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھے اور باہر نکل گئے، ادھر ادھر ٹہلے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لائے اور انہوں نے کیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی کو اور رہا نہیں گیا، صحابہ کرام تو اعمال کے لیے نیکیوں کی اس طرح سبقت کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر بیٹا کہا ایک نے سلام کیا اللہ کے لیے اس کو اضافہ کر کے دیا، دوسرے نے سلام کیا اللہ کے لیے اس کو بھی تھوڑا بڑھا کر کے دیا، میں بھی سلام پڑھتا ہوں۔ باہر گیا، کچھ دیر کے بعد پھر حضرت تشریف لائے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم۔ اب صحابی رسول کو رہا نہیں گیا، یا رسول اللہ پہلے صحابی آئے اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، آپ نے رحمۃ اللہ اضافہ کر کے دیا، دوسرے صحابی آئے اس نے رحمۃ اللہ کہا، آپ نے برکت اللہ کا اضافہ کر کے دیا، اور میں نے تینوں لفظ استعمال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے مجھے اضافہ کر کے نہیں دیا، جو کہا وہی آپ نے لوٹا دیا۔ اضافہ نہیں کیا آپ نے، مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی سنو، سلام کا جواب اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان میں پہلے نے دو جملے میں ایک جملے کہا تھا میں نے دوسرا بڑھایا، دوسرے نے دو جملے کہا میں نے تیسرا بڑھایا، تیسرے نے تینوں جملے کہا میں نے تینوں کے تینوں لوٹا دیا، کیونکہ سلام میں بس تین ہی لفظ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ بہت آدمی کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما مغفرۃ، یہ کسی احادیث سے ثابت نہیں۔ بہرحال میں عرض دے کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، یہ سلام کے متعلق باتیں چل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ارشاد روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان چار باتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جانے والا بنے گا۔ پہلی بات افشوا السلام، دوسری بات واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تیسری بات وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، چوتھی بات وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، تدخل الجنت بسلام۔ جو ان چار باتوں پر عمل